الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم تمام بیماریوں سے شفا کا ایک بہترین دم، ایک بہترین دعا، مسنون دعا بتاتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو پڑھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ یہ مبارک عمل میں نے بخاری شریف سے لیا ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور آخر تک سماعت کیجیے گا۔ سند کے ساتھ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ عمل قابل قبول ہے، اس کا معیار ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ ناظرین، جو شخص چاہتا ہے کہ میں تمام بیماریوں سے محفوظ رہوں یا خود بیمار ہے، یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی بیمار ہے، قریبی رشتہ ہے، اس پہ بھی اس دعا کو پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ اپنے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اپنے قریبی رشتوں کے اوپر بھی یہ دعا پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ یہ جامع دعا ہے، تمام بیماریوں سے شفا کے حصول کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ شفا کے لیے اللہ کافی ہے، شفا کے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ جو دعا بتاؤں گا اس میں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے، یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مبارک حدیث بخاری شریف سے لی ہے، کتاب الطب، باب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 5744۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پہ دم کرتے تھے تو یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ وہ دعا آپ یاد کر لیجئے، اپنے اوپر دم کیا کریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم پہ پھیر دیا کریں، تمام بیماریوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے یہ مبارک دعا بہت ہی اکثیر ہے، کیونکہ مسنون دعا ہے۔ مسنون عمل میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کسی بھی عمل میں نہیں ہے، کسی کے بتلائے ہوئے عمل میں نہیں ہے۔ شارٹ کٹ راستہ سنت کا راستہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، آپ یاد کر لیجئے، اپنے اوپر دم کریں۔ یرکان کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے یا کوئی اور خطرناک مرض لاحق ہے، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں پڑھ کے۔ اور گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کے اوپر بھی یہ دعا پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ دعا یاد کیجئے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ دعا ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے دم ثابت ہے، اس لیے جو زیادہ موحد بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو زیادہ توحید پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ مطالعہ کر لیجئے، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے۔ ہم بھی تو وہی مسنون اعمال بتاتے ہیں جو مسنون اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں، یا پھر قرآنی آیات بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نام بتاتے ہیں۔ تو توحید کے منافی تو کوئی چیز ہم نہیں بتا رہے، نعوذ باللہ، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں بتا رہے جس کی شریعت مبارکہ میں
ممانعت ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع کیا ہو، اس لیے تنقید کرنے والے، تنقیص کرنے والے، نقص نکالنے والے، اعتراض کرنے والے پہلے غور سے سن لیا کریں، پھر اس پہ خود بھی نظر ثانی کر لیا کریں، پھر تنقید کے لیے ہاتھوں کو حرکت دیں، قلم اٹھائیں، یا پھر زبان سے کوئی کلام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جی یہ دم کہاں سے ثابت ہے، یہ دعا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم وہ دعا بتاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا پھر صحابہ سے ثابت ہے، یا پھر اولیاء اللہ ائمہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بتاتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ چیزیں بتاتے ہیں جو چیزیں شفا کے لیے کافی ہیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح عقیدہ کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عقیدہ اور اعمال کی اصلاح کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہمارا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔